السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے صبح دم نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تم میں سے دو گروہ، اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ اپنی ہمت کو چھوڑ رہے تھے، بزدلی دکھا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مدد کے طور پر موجود تھا، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تحقیق کہ تم لوگوں کی مدد اس سے پہلے جنگ بدر میں کر چکا ہے، حالانکہ تم لوگ بہت ذلیل تھے، کم تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم لوگ بہت کم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 121، 122، 123 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کے جانکاری کے لیے ایک بات کہہ دیا جائے کہ اسلام کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہوئی تھی سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری کے رمضان میں۔ اور جنگ بدر میں کفار قریش کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، بری طرح سے ہارنا پڑا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے ان لوگوں کو بھاگنا پڑا۔ معزز سامعین کرام، ابو جہل اسی میں قتل ہوا، واصل جہنم ہوا، اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد ابو سفیان نے پورے قبیلہ قریش کے باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا، قیادت اس نے شروع کی، اور پورے قریش نے مل کر کے یہ طے کیا کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں نے ہم لوگوں کو شکست دیا ہے، ہرایا ہے، اس کا بھرپور بدلہ لیا جائے۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے کئی اسٹیپ لی، کئی اقدامات کیے۔ پہلے یہ بات طے ہوئی کہ وہ قافلہ جو جنگ بدر سے 2-3 دن پہلے کسی طرح سے بچ کر کے نکل آیا تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، اس کے جتنے بھی پروفٹ ہوں گے وہ جنگی اخراجات کے لیے اس کو بھیجے جائیں گے، اس کو جنگی اخراجات کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ 50,000 دینار اور 1,000 اونٹ، یہ جو خطیر مال ہے، یہ بڑا مال ہے، یہ جنگ کے لیے وقف کر دیا گیا۔ دوسرا اسٹیپ ان لوگوں نے یہ لیا کہ جتنے بھی قبائل ہیں سب کو رضاکارانہ طور پر دروازہ کھول دیا جائے کہ جن کو بھی اس جنگ میں شامل ہونا شامل ہو جائے، یعنی اسلام دشمن جتنی بھی قوتیں ہیں سب کو بالکل اوپن جو ہے دعوت دیا جائے کہ سب کے سب اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے جتنے بھی سپورٹر قبیلے تھے اور مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن قبیلے تھے سب کے سب لوگ اس جنگ میں جمع ہو گئے۔ اور تیسرا اسٹیپ ان لوگوں نے یہ لیا کہ 2 شعلہ بیان شاعروں کو مقرر کر دیا کہ وہ لوگ شعر پڑھتے رہیں، اور جو بدوی قبائل کے لوگ ہیں ان کو جنگ کے لیے بھڑکاتے رہیں، انتقام کے آگ ان کے بھڑکاتے رہیں۔ اس زمانے میں جنگی پروپیگنڈا کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے کمیونیکیشن تھا، ہتھیار تھا۔ 2 شاعروں کو مقرر کر دیا گیا، وہ پرانے زمانے کے شعر سناتے اور قریش کی جو ہار ہوئی تھی اس انتقام کے آگ کو بھڑکاتے رہتے۔ اس طرح سے 3,000 کفار قریش کا لشکر جرہ مسلمانوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے، ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے چل پڑا۔ 3,000 اس زمانے میں بہت۔ معزز سامعین کرام، ابو سفیان نے ایک اور جنگی چال چلی۔ اس نے کیا جنگی چال چلی؟ مدینہ پہنچتے ہی انصار کے درمیان اپنا ایک وفد بھیج دیا اور کہا کہ دیکھیے آپ لوگوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کا آپ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، اور ہم آپ لوگوں کو چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کریں گے۔ ہمارا معاملہ جو ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے آئے ہیں نا ان لوگوں سے ہے، یعنی مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارا معاملہ ان لوگوں سے ہے، آپ لوگ بیچ میں نہ آئیے۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر ایک بات بتلا دیں کہ جب یہ بات کہی تو انصار مدینہ نے فوراً کھڑی ان کو سنا کر کے وہاں سے ان کو واپس کر دیا۔
اب معاملہ ہوا مسلمانوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہنگامی میٹنگ طلب کی کہ اب یہ جنگ کیسے لڑی جائے. مدینے میں رہ کر کے لڑا جائے کہ باہر نکل کر کے لڑا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کے ہی اس جنگ کے لیے ہم ڈیفینس کریں گے. اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس موقع پہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس سے بھی مشورہ لیا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے بھی کہا, اس نے بھی یہی بات کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ مدینہ میں رہ کر کے ہی ڈیفینس کیا جائے اور لڑا جائے. لیکن وہ پرجوش اور نوجوان مسلمان جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے, جن کو شوق شہادت بلا رہا تھا, ان لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں, ہم لوگ جو ہے میدان میں جا کر کے ہی لڑیں گے, ان کے آمنے سامنے جا کر کے لڑیں گے. ان کو ہمارے بارے میں کمزوری اور بزدلی کا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے, لہٰذا ہم لوگ آگے بڑھ کر کے ہی لڑیں گے, باہر نکل کر کے لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے, جنگی لباس پہن کر کے باہر آ کر کے بیٹھ گئے. بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے زبردستی کر دیا, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہیں تھا جانے کا. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے جانے کی چاہت نہیں تو ہم لوگ یہیں رہ کر کے لڑیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو بغیر جنگ کیے ہوئے اپنے لباس کو اتارے, لہذا ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اس طرح سے مسلمانوں کا 1000 کا لشکر, ادھر 3000 ادھر 1000 لشکر آگے بڑھا. لیکن آدھے رستے میں پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, اس نے 300 آدمیوں کو لے کر کے یو ٹرن مار لیا. وجہ کیا اس نے بتلائی؟ وجہ اس نے یہ بتلائی کہ جب ہماری رائے نہیں مانی گئی, جب ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم لوگ کیوں جنگ میں شریک ہوں گے, ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے. وہاں سے اس نے یو ٹرن لیا اور اس طرح سے 1000 میں سے 300 نکل گئے, 700 مسلمان 700 مجاہدین کو لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدانی جنگ میں پہنچے. بالکل فوجی قاعدے کے مطابق صفیں درست کی, سب کو محاذ پہ بٹھایا سارے لوگوں کو, اور یہ ہدایت دے دی کہ جب تک میں نہ کہوں جنگ شروع نہیں کیا جائے. ادھر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آپ اس وقت کو یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں. 300 آدمی جو نکلے تو بعض مسلمانوں کے اندر پریشانی شروع ہو گئی, خاص طور سے انصار مدینہ کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ان لوگوں نے دیکھا کہ پہلے 1000 تھے, اب 700 ہی رہ گئے, اور ہمارے مقابلے میں 3000 کا لشکر جرار ہے. ان لوگوں کے دل ڈوبنے لگے, ہمت اور حوصلہ چھوڑنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھا رہے تھے, ہمت چھوڑ رہے تھے. بنو سلمہ اور بنو حارثہ دونوں کے دل میں کمزوری آ گئی, دونوں کے دونوں دل چھوڑنے لگے, ہمت چھوٹا کرنے لگے کہ کہاں 700 کا لشکر, کہاں سامنے 3000 کا لشکر. لیکن مسلمان تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے دلوں کو مضبوط کیا تو ان کے دل فوراً مضبوط ہو گئے. اللہ نے کیا فرمایا, واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے تیار ہے, ان کی مدد کے لیے موجود ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام, یہ واقعات گزر چکے ہیں, لیکن ان واقعات کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمارے لیے اس قدر نصیحتیں ہیں کہ ایک سچا مسلمان صرف ان آیتوں پر غور و فکر کر کے بڑے بڑے معاملات کو سر کر سکتا ہے, بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے, زیرو سے شروع کر کے عروج اور ترقی پہ پہنچ سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان آیتوں کے اوپر بالکل اسی طرح سے غور کیا جائے جس طرح سے غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے واقعہ؟ کوئی ضرورت نہیں واقعہ کو بیان کرنے کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائے ہیں اس کے اندر, جو آیات کے اندر باریکیاں ہیں, جو ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں, ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ایمان والوں کے ایمان میں مزید تازگی ہوتی ہے, توکل اور بھروسہ مزید مضبوط ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس پر انسان غور کرے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ کمزوری دکھا رہے تھے، بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے موجود تھا۔ مطلب کیا ہے کہ آج بھی موجود ہے، مطلب یہ کہ آج بھی موجود ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التفسیر میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگرچہ اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کے عیب کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، لیکن اس کے باوجود ہمیں پسند ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ واللہ ولیہما، ان کا مددگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے ہمیں پسند ہے یہ آیت کریمہ۔ دیکھیے سمجھنے والے نے کتنی گہرائی سے سمجھا، ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم بار بار لوگوں کو دعوت کیوں دیتا ہے؟ آؤ قرآن پر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر غور و فکر کریں گے تو دلوں کے دروازے کھلیں گے ایمان کے لیے، اور اس سے دور بھاگیں گے تو دروازے اور بند ہوں گے۔ ایمان برائے نام رہ جائے گا، ایمان وہ ایمان نہیں رہے گا جس ایمان کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے اس پر تدبر کرنا چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا۔ آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آج ڈر رہے ہو، 700 کی تعداد ہے مسلمانوں، آج 700 کی تعداد ہے تو ڈر رہے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس وقت تمہاری تعداد بہت کم تھی، لوگ بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، جنگی سامان بھی کم تھا، رسد بھی کم تھا، ہر اعتبار سے کمزور تھے، ہر اعتبار سے ذلیل تھے، بالکل کم ترین تھے۔ وہاں 1000 تھا تو تم 313 تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے، تو آج ہمت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آج کیوں بزدلی دکھا رہے ہو؟ آج بھی آگے بڑھو، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آڑے وقتوں میں کبھی بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، آگے جنگ احد کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان آیتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔